بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بائیکاٹ کی مشقت اور سختی سے رہائی نصیب ہو گئی، لیکن دوسری سختی اور مشقت آپ کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ وہ یہ کہ اس رہائی کے تھوڑے ہی عرصے بعد ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ ان کی بیماری بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب قریش نے سمجھ دیا کہ ان کا وقت آ گیا ہے تو ان سب لوگوں کی پھر یہ رائے ہوئی کہ وہ ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے درمیان کوئی فیصلہ کرا دیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم ابو طالب کے مرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے تو سارے عرب میں ہماری بدنامی ہوگی اور عرب کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہنے دیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اب جب کہ اس کے چچا مر چکے ہیں تم اسے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ غص کچھ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ابو طالب بیمار تھے اور زندگی سے دو دور موت کے انتظار میں پڑے ہوئے تھے۔ قریش کے لوگوں نے ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہا، ابو طالب آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں میں آپ کی کتنی عزت ہے، اس لیے اب آپ اپنے بھتیجے کے اور ہمارے درمیان انصاف کیجیے اور اس سے کہیے کہ وہ ہمارے دین کو برا نہ کہیں، ہم اس کے دین کو برا نہیں کہیں گے۔ چنانچہ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری بات کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ قریش کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ صرف ایک جملہ کہہ دیں۔ ان لوگوں نے پوچھا وہ کیا جملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ وہ سب لوگ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس شخص سے تم کوئی امید نہ رکھو، تم لوگ سب کچھ کر چکے اور دیکھ چکے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کے آخری وقت میں کہا، چچا صرف ایک جملہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں کہہ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں گواہی دے سکوں۔ اس وقت وہاں ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابو طالب کو پوری طاقت سے منع کیا کہ وہ یہ کلمہ نہ کہیں۔ آپ کے چچا نے کہا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ بعد میں ہنسیں گے کہ ابو طالب موت کے سے ڈر گیا تو بیٹے میں یہ جملہ کہہ دیتا، لیکن اب میں اپنے بزرگوں کے دین پر ہی مر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو، اور اسی وجہ سے ابو طالب کے اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے پر آپ کے دل پر بہت زیادہ اثر تھا اور آپ بہت زیادہ اداس اور غمگین تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب علیہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم خوار اور ہمدرد اور آپ کے مددگار اور حامی ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہ علیہ وسلم کو قریش اور ان کی دشمنی کے لیے چھوڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی سخت حادثہ گزرے، زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ خدا کی مشیت نے آپ کو ایک دوسرے زبردست حادثے سے دوچار کر دیا، اور وہ یہ کہ آپ کی پاک بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو انتہائی محبت کرنے والی اور بے حد غم خسار بیوی تھی، جو دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی تھی، جنہوں نے اپنی محبت اور شفقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے بعد جتنے دن وہ زندہ رہی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطرداری اور علیہ وسلم کی دلداری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سب سے پہلی انسان تھی جو خدا پر ایمان لائی، وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن پر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سلام بھیجا اور جنہیں جنت میں موتیوں اور جواہرات کے محل دینے کا وعدہ کیا۔ ابو طالب
اور حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو زبردست ہمدردوں اور مددگاروں سے محروم ہو گئے، لیکن اسلام کی روشنی مکے سے باہر پھیلنی شروع ہو گئی تھی اور مشرکوں کی دشمنی اس بڑھتے ہوئے اجالے کو مدھم نہیں کر سکتی تھی۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔